تھوڑا سا میں اس موضوع پہ آتا ہوں نا کہ اگر ہم آپ سے پوچھے یہ پورا جو میں نے پس منظر باندھا ہے اس کے روشنی میں کہ ساڈے نال ہوا کی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آپ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. آپ سے میں نے ٹائم لیا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیے. نہیں مطلب کہ میں بھی آپ کا ممنون ہوں. جس قدر آپ میرے ممنون ہیں تو وہ ممنونیت بھی ہماری ریسیپروکل ہے. تو یہ بہت خوبصورت موضوع ہے کہ اس کی جو تشخیص کا معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. بڑی کوششیں ہوئی ہیں اور وہ کوششیں کچھ کامیابیاں بھی انہیں ملی ہیں، لیکن اوورآل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ گرپ میں نہیں لیا گیا، کہ جو ہمارے زوال کا سبب ہے ادھر بہت کم نگاہ گئی ہے. اسپیکولیٹو فلاسفی اوورآل چونکہ میڈیوال اسلام کا ایک ڈومیننٹ فیچر ہے، تو اسپیکولیٹو فلاسفی نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا، اور یہ ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ دونوں چیلنجز جو ہیں نا ان کو ہم نے پولیٹیکلی تو رسپونڈ کرتے آئے ہیں. یعنی جو ہمارا عہد عروج ہے، میں جب ریئیکٹ اور رسپونڈ میں بڑا فرق ہے. یعنی رسپونڈ کرنا کا ہوتا ہے کہ جو چیلنج ابھرا ہے اس کو سکسیسفلی جب آپ ہینڈل کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے رسپونڈ کرنا، اور جب آپ اس کو اگینسٹ کوئی ریئیکشنری اپروچ لیں تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ دوسری انتہا اختیار کر لینا. تو جو رد عمل کی جو نفسیات ہے اس کی زنبیل میں خیر کا پہلو اتنا زیادہ نہیں ہے. خیر کا پہلو صرف رسپونڈ کرنے میں ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک گفتگو میں بہت تفصیل سے اس پہ جی بالکل کی تھی جو ہمارے چینل پہ دوست اگر دیکھنا چاہے. جی اصل میں دیکھیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ قوموں کا جو عروج و زوال ہوتا ہے نا وہ ایک 500 سال کا ٹائم، یا جو ان کے ہاں مجھے وہ فکس وہ اس کی جو تعددی جو اہمیت ہے وہ مجھے نومیرک ویلیو یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قوم جو ہے رائز پہ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. یعنی وہ بڑی توانائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے تاریخ کے ممبر پر براجمان ہوتی ہے اور پھر آسا ٹیکتے ہوئے اتر جاتی ہے اپنی ویکنیسز کے ساتھ اور اپنی کمزوریوں کے ساتھ.